السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، ہم مسلمان ہیں، ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں اور ہمارے بھی ان پر حقوق تھے، اور انہوں نے حقوق کو بلا کم و کاست پورا کر دیا۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کی دعوت کو، اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا، کچھ کمی نہیں کی۔ اب ہمارے اوپر بھی ان کے حقوق ہیں جسے ہمیں ادا کرنا ہے۔ ان کا ایک حق ہم پر یہ ہے کہ ہم ان کی تعظیم و تکریم کریں، ان کی عزت و احترام کریں، ان کا نام ادب سے لیں، پیار سے لیں، ان کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ ان کا یہ ایک حق ہم پر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں دوسرے سے بات کرتے ہو، نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرو۔ ایسا کرتے ہو تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کے اندر بتایا کہ اگر ہمیں نبی سے محبت، نبی سے پیار ہے تو اپنی آواز کو، اپنی صوت کو، اپنی وائس کو نبی کی آواز سے بلند نہ کریں، نبی کا احترام کریں، نبی کے سامنے نیچی آواز میں بات کریں۔ نبی کے سامنے ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں، وہاں بھی ہماری آواز پست ہونی چاہیے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک قافلہ آپ کے پاس آیا تھا، وہ قافلے کے اندر، وہ قافلہ بنی تیم کا قافلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابی ابو صدیق کہتے ہیں کہ آپ ان پر ایک امیر بنا دیجئے۔ ابو صدیق نے کہا تھا کہ آپ قعقاع بن معبد کو امیر بنا دیجئے۔ اس پر عمر فاروق نے کہا تھا کہ نہیں، آپ اقرع بن حابس کو امیر بنا دیجئے۔ اس پر ابو بکر نے کہا تھا تمہیں تو ہر بات میں میری مخالفت ہی کرنی ہے۔ تو ابو بکر نے کہا تھا مجھے آپ کی مخالفت نہیں کرنی ہے۔ اس طرح دونوں میں تکرار ہو گیا تھا، تو میں شروع ہو گئی تھی، آواز بلند ہو گئی تھی۔ اسی موقع پر آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ نے کہا تھا کہ اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ جس طرح تم آپس میں دوسرے بات کرتے ہو تو نبی کے سامنے آپ اپنی آواز کو اونچی نہ کرو، ایسا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں بات شعور بھی نہ ہوگا۔ اس آیت کے اترنے کے بعد عمر فاروق کیا یہ معاملہ ہو گیا، ان کی یہ عادت ہو گئی کہ نبی کے سامنے اتنی نیچی آواز میں، اتنے پست آواز میں بات کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن نہ پاتے تھے، دوبارہ بولنا پڑتا تھا تب آ کے سنتے تھے، اتنی پست آواز میں بات کرتے تھے۔ بتایا کیجیے اس آیت کا صحابہ کرام پہ کیا اثر ہوا کہ انہوں نے نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا، بالکل اس کے بعد بالکل آہستہ بولنا شروع کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آواز فطری بلند تھی، فطرت طور سے ان کی آواز اونچی ہوا کرتی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا چھوڑ دیا، آپ کے پاس نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ ثابت بن قیس دکھائی نہیں پڑتے، وہ پہلے آیا کرتے تھے، اب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا تو ان کی ایک پڑوسی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم معلوم کرتے ہیں کہ کیسا ہے، چونکہ وہ ان کے پڑوسی تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سعد بن معاذ جاؤ ان کے بارے میں معلوم کرو کہ ثابت بن قیس کو کیا ہو گیا، بیمار تو نہیں پڑ گئے؟ وہ میری مجلس میں آیا کرتے تھے، اب کیوں نہیں آتے ہیں، کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ ثابت بن قیس کے یہاں سعد بن معاذ گئے، دیکھا کہ ثابت بن قیس سر لٹکائے ہوئے اداس بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ ثابت بن قیس آپ کو کیا ہو گیا، نبی کی خدمت میں کیوں نہیں جاتے ہیں، نبی کی مجلس میں کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا تھا، آپ پریشان پوچھ رہے تھے کہ صاحب جو کیا ہو گیا؟
ثابت بن قیس نے کہا کہ اے سعد بن معاذ میں کیا کہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز بلند مت کرو، میری آواز تو پتری بلند ہے، میں آہستہ بولتا ہی نہیں، جب میں بولتا ہوں میں زور سے بولا کرتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ میں نبی کے پاس گیا اور میں نے نبی کی آواز سے نبی سے بات کی، میری آواز نبی کی آواز بلند ہو گئی تو اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا، ہمیں اس بات شعور نہ ہوگا، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا اعمال ضائع ہو جائے، اس لیے میں نبی کے پاس نہیں آتا ہوں۔ سعد بن معاذ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں خدا وسلم ایسی ایسی بات ہے، سعد ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، اب تو فرماتے ہیں جاؤ ان کو خبر کر دو کہ سعد بن معاذ جو ہے جہنم والے نہیں، وہ جنت والے میں جنت والوں میں سے ہیں، جاؤ ان سے کہہ دو کہ آپ جہنم والوں میں نہیں جنت والوں میں سے ہیں، اور آپ کی آواز پتری بلند ہے، آپ کی بلند آوازی توہین نہیں سمجھی جائے گی۔ اندازہ کیجئے صحابہ کرام میں نبی کی کتنی عظمت تھی، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہمیشہ ان کا یہ معمول رہا ہے کہ نبی کے احترام میں، نبی کی عزت میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آنکھ سے آنکھ ملائم بھی نہیں کرتے تھے، جب بات کرتے تھے جب نگاہیں نیچی ہوا کرتی تھی اس طرح بات کرتے تھے اور آہستہ بات کرتے تھے۔ کئی مرتبہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام سے اب دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ تم نے کیا کہا، تو یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ قرآن فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بس جو لوگ نبی پر ایمان لائے، نبی پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ اور نبی کی مدد تعظیم کیا، نبی کی عزت و احترام کیا، وَنَصَرُوهُ ان کی مدد کیا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي وہ نور جو اللہ نے آسمان نازل کیا تھا اس کی پیروی کی، یعنی قرآن اور حدیث اللہ کا نور ہے، آسمان نازل ہوا ہے، جس طرح قرآن نور ہے ویسے حدیث بھی نور ہے۔ ہمیں ایک مومن کی ضروری دونوں کی اتباع کرنا ہے، قرآن کی بھی اور حدیث کی بھی۔ کوئی قرآن کو مانتا حدیث کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، دونوں اللہ کا نور ہے، دونوں آسمان سے وحی کیا ہوا ہے، بس دونوں کو ماننا ضروری ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نور کی پیروی جو آسمان نازل کیا، اللہ فرماتا ہے وہی لوگ کامیاب ہے۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جو نبی کا احترام کرے گا، نبی کی عزت کرے گا، وہی لوگ کامیاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور بشارت دینے والا، جہنم کے آگ سے، قبر کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اے لوگوں فلاں فلاں کام نہ کرنا، شرک نہ کرنا، بدعات نہ کرنا، تو دین کے اندر نئی بات نہ نکالنا، کفر نہ کرنا، یہ ایسے اعمال ہے جو جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، وہ تمام چیزیں جو اس کے جہنم کا مت کرنا، جہنم سے بچانے والے آپ ہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ہم نے نبی کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، رسول پر ایمان لائیں، وَتُعَزِّرُوهُ اور اس کی عزت کریں، وَتُعَقِّرُوهُ اس کا احترام کریں، نبی کا احترام کریں، نبی کی تعظیم کریں، نبی کی توقیر کریں، ان کی جو ہے عزت کریں۔ آگے فرماتا ہے صبح شام تو ہے اللہ تعالیٰ کی تو ہے بڑائی بیان کرنا، تسبیح بیان کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے نبی کو بھیجا ہے۔ یہ آیت بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں اگر اللہ نبی سے محبت ہے تو ہمیں چاہیے کہ نبی کی عزت کریں، یہ ہم پر نبی کا حق بنتا ہے، یہ ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ہم نبی کا احترام کریں۔ تو عمر بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ جو بعد ایمان لائے ہیں، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، کافر کے ایجنٹ بن کر کے آپ بات کرنے آئے تھے، آپ نے بات کیا تھا، بات کرنے کے بعد وہ مکہ جب واپس ہوئے تھے تو انہوں نے صحابہ کرام کا جو کچھ انہوں نے عمل دیکھا تھا، نبی سے محبت دیکھا تھا، اس کو انہوں نے بیان کیا تھا۔ وہ بیان اتنا قیمتی ہے کہ اسے آپ درس لکھنے قابل ہے۔ انہوں نے بیان کہا تھا ای قوم، انہوں نے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں، واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، قسم اللہ کی میں بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں گیا ہوں، وہاں گیا ہوں، میں قیصر
या किसरा नजासी जो बड़ा बादशाह है उनको दरबार में भी गया हूँ, वल्लाही इन रअयतु मलिकन कत्तु युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मोहम्मद मुहम्मदा। कहते हैं कि मैंने किसी भी बादशाह के मानने वालों को, वजीरों को मैंने नहीं देखा कि उतनी ताज़ीम अपने बादशाह करते हो, इतनी ताज़ीम मोहम्मद के साथी मोहम्मद की करते हैं, इतनी ताज़ीम मोहम्मद के साथी मोहम्मद करते हैं। कोई किसी बादशाह की इतनी ताज़ीम नहीं होती है, उतनी ताज़ीम नहीं करते हैं। एक काफिर ने बयान दिया था कि नबी के साथी नबी की बड़ी ताज़ीम करते हैं। जब मोहम्मद थूकता है, नबी के थूक अपने हाथों पर लेते हैं, अपने हाथ पे चेहरे पे मलते हैं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करने जाते हैं तो वज़ू के पानी को लेने के लिए मुकाबला करते हैं, लगता है वो लड़ पड़ेंगे। नबी के वज़ू के पानी को लेते हैं, अपने चेहरे पे बदन पे मलते हैं। जब नबी किसी का हुक्म देते हैं तो अब अमर हुक्म को मानने में, अमल करने में जल्दी करते हैं, जो मुसाफा करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बात कहते हैं तो अपनी आवाज़ को पस्त कर लेते हैं, अपने कान से नबी की बात पे ध्यान सुना करते हैं। उनका ये मामूल है। ये काफिर गवाही दे रहा है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन सब के बावजूद याद रखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम इतनी ही करनी है जितना करने की हमें हदीस के अंदर, हमें जो है कुरान के अंदर हमें हुक्म दिया गया है। ताज़ीम में भी हमें आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि पिछली कौमें ताज़ीम में जब उन्होंने मुबालगा किया तो वह शिरक करने आ गई, शिरक करने लगी। यही वजह कि अल्लाह के खूब फरमाते हैं, बुखारी शरीफ के हदीस में फरमाते हैं, ला ततरूनी कमा नसाई इब्न मरियम इन्नमा अना अब्दुल फकुल अब्दुल्लाह व रसूलु, कि ऐ लोगों मेरी ताज़ीम इतना मत करो, मेरी ताज़ीम में हद से आगे ना बढ़ो जिस तरह से ईसाई हज़रत ईसा बिन मरियम की ताज़ीम में आगे बढ़ गए थे और जो है उन्होंने हज़रत ईसा को बंदा से खुदा बना दिया था, बंदा से रब बना दिया था। ऐसा नहीं करना, बल्कि कहा फ़क़ूलू इन्नमा अना अब्दुल फ़क़ूलू अब्दुल्लाह रसूल। याद रखो मैं अल्लाह का मैं बंदा हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक बंदा हूँ। बस तुम लोग मुझे इंसान कहा करो, अल्लाह का बंदा रसूल कहा करो, अल्लाह का बंदा अल्लाह रसूल कहा करो। यही मेरी ताज़ीम है, इससे आगे मत बढ़ाया करो। बल्कि एक और हदीस अहमद बिन हंबल की हदीस है, फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आता है, कहता है या मोहम्मद या सय्यदना वब्ना सय्यदना व खैरना वब्ना खैरिना, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए हमारे सरदार, हमारे सरदार के बेटा, हमारे सबसे अच्छे के बेटा। वो आपकी शान में आग बवाला कर रहा है। आप फरमाते हैं कि या अय्युहन्नास, ए लोगो अलैकुम बितक़वाकुम, तुम पर तकवा है, तकवा अख्तियार करो। मेरी ताज़ीम में, मेरी तकरीम में हद आगे मत बढ़ाओ, जो मेरी शान है उतने बयान करो, मेरी शान से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। फरमाते हैं ला यहतमिकुम शैतान, तुम्हें शैतान गुमराह न कर दे। याद रखो अना मोहम्मद अब्दुल्लाह, मैं अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद हूँ। मेरी माँ जो सूखे चमड़े को पानी भिगोकर सुसा करती थी उसका मैं बेटा हूँ। फ़क़ूलू अब्दुल्लाह रसूलु, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। वल्लाहि मा उहिब्बु अन तरफ़ऊनी फ़ौक़ मंज़िलती, अल्लाह कसम मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे उस मकाम से, जिस मकाम पर अल्लाह ने मुझे नाज़िल किया है, जब उतारा है, उससे मुझे आगे बढ़ाओ। तो ये हदीस ये कह रही है और ये तमाम हदीस पे मालूम होता है कि नबी की हमें ताज़ीम करनी है। नबी अस्सलाम जिंदा न रहे, इंतकाल हो गया है, अब उनकी अहादीस है, बुखारी के अंदर तमाम किताबें हैं मौजूद है, उन अहादीस की ताज़ीम की जाए, उनकी एहतराम किया जाए, उस पर अमल किया जाए। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर हक बनता है। अगर नबी से मोहब्बत हम इस हक को पूरा कर, अल्लाह हमें तौफीक दे।